السلام علیکم اور ہیلو سب کو. اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی اسٹڈی روٹین شیئر کروں گی. میرے ایگزامس چل رہے ہیں. میں اپلائیڈ لنگوسٹکس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میجورٹی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا ہے، تو میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ بھی بتاؤں گی. اور اب چلتے ہیں میرے دن کی طرف. پہلے میں نے اٹھ کے تھوڑی پڑھائی کی اور پھر میری بہن جو ہے وہ کھانا بنا رہی تھی، اور ساتھ اس کا جو بیٹا ہے وہ ہمارے گھر میں یہ چلتا رہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو ایک جگہ بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہے باقی بچوں کی طرح. اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو کمپیوٹر میں لگائیں، ٹی وی پہ لگائیں، تو میری بہن کرتی ہے کہ اس کو نا ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج کل پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو ٹی وی کمپیوٹر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنے مسئلے بچوں میں پیدا ہو رہے ہیں جس میں جو ہے اسپیچ ڈیلے وغیرہ سب کچھ آتا ہے. اور بعد میں پھر ان کو لے کے جو ہے ماں باپ ڈاکٹروں کے جا رہے ہوتے کہ بھائی ہم ان میں اسپیچ ڈیلے آ گیا ہے، اب یہ ہو گیا، تو اب ہم کیا کریں. وہ اتنا پریشان ہوتے ہیں. تو اس کا بیسک حل یہی ہے کہ وہ ان کو ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. اپنے ساتھ بانڈنگ بھی بڑھتی ہے، بچہ آپ سے دور بھی نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکٹیو بھی اس کا دماغ اتنے رہتا ہے. یہ میری بہن میرے لیے بریانی بھی بنائی تھی اور کچھ اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بنا رہی تھی، اور بہت مزے کی بریانی تھی. جب میں نے کھائی تو میں اش کر اٹھی. میرے لفظ اردو کے تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کدھر. اب میرے یہ بھانجے نے روٹی بنا دی اور مجھے تھمز اپ کر رہا ہے اور ایکشن کر کے دکھا رہا ہے کہ خالہ میں نے یہ کر دیا ہے. یہ میرا چھوٹا بھانجا یہ تھوڑا بھی شانت لگتا ہے کیونکہ ابھی یہ چھوٹا ہے، اور یہ ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم نے کعوہ پیا اور وہ ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا تھا، کیونکہ بریانی کھانے کے بعد میرا ہارٹ بنز چل پڑتا ہے. اب میں پڑھائی کرنے چاہ رہی تھی تو میری بہن نے کہا کہ انار کا جوس لے لو، اور انار کا جوس میں نے پیا، اور ساتھ میں نے لیکچر لیا کیونکہ یوٹیوب کے علاوہ تو میں کہیں سے پڑھتی نہیں ہوں. جب میری تیاری ہو گئی تو ہم ذرا اپنے گھر جا رہی تھی، تو میری بہن نے کہا میں چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ اس نے بھی وہیں جانا تھا. تو یہ میرا بھانجا ہے وہ گود میں بیٹھا ہوا تھا اور کھڑکی سے باری جھانکی جا رہا تھا. پھر ہم گھر آ گئے. میں نے پہلے ذرا ریویژن کی، دیکھا کہ بھائی مجھے کچھ یاد بھی ہے جو میں نے پڑھا تھا، کیونکہ میرا دماغ بھول جاتا ہوتا ہے. تو اب میں جو ہوں اپنے لیے ذرا بریک فاسٹ اور ساتھ ساتھ لنچ بنا رہی ہوں کل کے لیے. یہ میں نے میکرونی بنائی ہے اپنے لیے. میرا 2 بجے پیپر ہے، تو اب اس ٹائم کے لیے اب مجھے کوئی لیٹ چھوڑ بھی نہیں سکتا کالج. تو میں نے اماں کو کہا کہ میں نا کچھ بنا لیتی ہوں تاکہ میرا جو ہے نا وہاں پہ بھوک سے حالت نہ خراب ہو اور میں سارے پیسے کینٹین میں نہ اڑایا ہوں. یہ میں نے پاستا بنایا تھا، اس کو میں نے پیک کر کے فریج میں رکھ دیا. اب میں اپنے ناشتے کے لیے کر رہی ہوں. صبح میں جاتے ہوئے صرف ملک شیک پیتی ہوں کیونکہ مجھ سے صبح کچھ کھا نہیں جاتا، اور پھر 9-10 بجے مجھے بہت بری بھوک لگ جاتی ہے. تو یہ میں نے اپنے لیے سیلڈ ٹائپ بریک فاسٹ بنا لیے تھے. اس میں ایپل اور کھیرے ڈالے تھے، آدھا کھیرا تھا اور ایپل تھا. ان کو ذرا اوور نائٹ ایک ساتھ رکھو، اف اللہ اتنے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. میں کہتی ہوں کہ سب کو ٹرائی کرنا چاہیے. یہ میں نے چمچ رکھا، یہ بھی میں نے فریج میں رکھ دیا تھا. اس کے بعد میری اماں نے کہا تھوڑا سا آٹا گوندھ دو، اور پھر میں نے آٹا گوندا اور میں سونے چلی گئی. اب صبح میں کالج آئی اور موسم اتنا خوبصورت ہوتا تھا، بارش ہو رہی تھی. دیکھیں آپ اتنا خوبصورت لگ رہا، آسمان اتنا پیارا ہوا ہوا ہے، اور اس موسم میں پیپر دینے کا بالکل دل نہیں کرا تھا. پھر ہمیں ایک گلہری دکھی اور ہم سب اس کی ویڈیو بنانے لگ گئے، اور میں نے بھی اس کی ویڈیو بنائی. اتنی خوبصورت گلہری، میری کالج میں گلہریاں بہت زیادہ ہیں. اور پیپر دینے کے بعد بھی موسم اتنا خوبصورت ہو رہا تھا. پھر سارا دن ٹائم نہیں ملا، اور میں نے 4 بجے جو ہے وہ کھانا کھایا جا کے. ہمارا جو بریک فاسٹ تھا وہ 4 بجے ہوتا ہے. پھر میں گھر آئی تو ماما پکوڑے بنائے ہوئے تھے، ساتھ چائے بنائی ہوئی تھی، اور چائے اور پکوڑے ایک ساتھ کھا کے مجھے تو بھائی بہت مزہ آیا. سارے دن کی تھکاوٹ، پڑھائی کے لیے ایک ریفریش موڈ میرا آ گیا. اس کے بعد میں نے پڑھائی شروع کی اگلے پیپر کے لیے. میں آپ کو اپنی ڈگری کے بارے میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ یہ ویڈیو ویسے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے. اور یہ تھا میرا دن. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.